جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حل شدہ مسئلوں کو لوگ دوبارہ ان لوگوں کی عدالت میں لے کر جا رہے ہیں جن کو ان کی الف بے بھی نہیں۔ حل شدہ مسئلوں کو لوگ ان کی طرف لے کر جا رہے ہیں جن کو الف بے بھی ان کا معلوم ہے۔ کسی جگہ پہ مسجد کمیٹی نے کسی امام مسجد کا انٹرویو، مسجد کمیٹی پہ امام مسجد کا انٹرویو لیا۔ انہوں نے کہا قیامت کی نشانیاں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ امام کے لیے ایک ایسا شخص دیندار جس نے پڑھا ہوا ہے غیر دیندار اس کا انٹرویو لے۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اہل علم لوگ نیچے آ جائیں گے، چاہے طبقہ اوپر آئے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد و نواح میں، معاشرے میں ایسی مثالیں ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ تم امتوں میں سے بہترین امت جس کو نکالا گیا، کیونکہ تم سچ کو سچ کہتے ہو، صحیح کا ساتھ دیتے ہو، غلط اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو، اور غلط چیز جو بھی ہو دین اسلام کے بیچ میں وہ غلط ہی کہلاتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا، جس نے مان لیا، وہ بازار کا دکاندار ہو، وہ تاجر ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ مدرس ہو، وہ عالم ہو، سب اس کے پابند ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی پہ چھوٹ ہے اور کسی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہر شخص پہ اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، جو دین کے اندر آ گیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ مدرس ہو، وہ معلم ہو، وہ امام ہو، اس کے اوپر ان چیزوں کا اطلاق ہوگا۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اس کے لیے، سب کے لیے کرنا ضروری ہیں، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے منع ہونا سب کے لیے منع ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق۔ معاشرے کے بیچ میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، معاشرہ ہے، اچھائی برائی ساتھ چلتی ہے، اچھائی برائی ساتھ چلتی ہے، مگر کسی ایک شخص کی غلطی کو، اس کے خاندان کو قصوروار ٹھہرانا یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ کسی ایک فرد کی غلطی کو پورے ادارے کی غلطی ٹھہرانا انتہائی بڑا جرم ہے، اور سب سے بڑا مجرم بھی وہ ہے جو اس جرم کے اوپر خاموش بھی رہے۔ ایک طرف سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرنا اور ایک طرف کسی جرم کے اوپر پردہ ڈالنا، دونوں چیزیں گناہ اور دونوں چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، گناہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا خاندان غلط ہو، پورا ادارہ غلط ہو، یا پوری ایک فرٹینٹی غلط ہو۔ بزرگان محترم، آج کی اس دنیا میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا صبح انسان ایمان کی حالت میں ہوگا، شام کو موت آئی تو بے ایمانی کی کیفیت میں آئے گی۔ اللہ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ایمان کی حالت میں فرمائے، اللہ اس دنیا سے جانا بھی ایمان کی حالت میں فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، عجیب عجیب فتنے صبح شام سامنے آتے ہیں، بسا اوقات انسان حیران اور پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ کس طرف جائے۔ میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں اس بدو کی مانند ہوں
جس نے آ کے پوچھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انتظار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے کر گئے ہوئے، سفر پہ تشریف انتظار کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ میں نے تو واپس جانا ہے، مجھے بتائیں کہ پیغمبر جو آخری نبی ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو. اور فرمایا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں یہ سب کچھ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ سب کچھ کروں گا. اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہ زیادہ کرے نہ کم کرے، اللہ اس کو اللہ اکبر کبیرہ. تو آج کے حالات کے اندر کئی دفعہ ایسا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اسی بدو کی مانند ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. نماز اللہ توفیق دے دے، ہم نماز 5 وقتہ ادا کریں گے. اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دے، حق کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، سچ بولیں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. باقی کسی کے ایمان کے اوپر ہم اپنی تک گارنٹی نہیں دے سکتے تو کسی کے ایمان کی کیا گارنٹی دیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے. شیخ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے امام، بہت بڑے امام، اپنی کتاب کے اندر اپنے استاذ شیخ بلخی کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے حاتم ان کا نام تھا. ان کے ایک شاگرد تھے حاتم ان کا نام تھا. ایک دن شیخ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، حاتم تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس پڑھتے ہوئے، میرے سبق لیتے ہوئے؟ حاتم نے شیخ بلخی کو جواب دیا سوچنے کے بعد، یہ شیخ قریباً 32 برس سے میں آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ سے علم حاصل کر رہا. شیخ بلخی نے کہا کہ ان 32 برسوں میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حاتم خاموش ہو گئے. کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، شیخ میں زیادہ تو کچھ سیکھ نہیں سکا، لیکن 8 مسئلے مجھے سمجھ میں آئے. 8 مسئلے مجھے سمجھ میں آئے. شیخ بلخی کو بڑا تعجب ہوا. یہ امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اپنے شیخ استاذ کا واقعہ لکھتے ہیں. کہنے لگے شیخ کو بڑا تعجب ہوا کہ 32 سال اس شاگرد پر میں نے محنت کی ہے، 32 سال سے یہ میرے ساتھ ہے، بجائے کہ قرآن حدیث سنت کے اوپر اس کو عبور ہوتا اور بجائے یہ فخر سے کہتا کہ حضرت میں نے قرآن مجید سمجھ لیا ہے، اب میں دنیا میں جا کے کہیں بھی پڑھا سکتا ہوں. جس طرح ہم درس نظامی کرتے ہیں نا 8 سال کے بیچ میں، پھر ہم اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تمام امور پر ہمیں ملکہ حاصل ہو گیا ہے، اب ہم کہیں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ذرا سا شیخ کی صحبت میں 46 چلہ کہتے ہیں، چلہ کاٹ لے، وہ چلہ کاٹ لیتے سمجھ لیتے ہیں سب چیزوں کے اوپر ہم حاوی ہو گئے. شیخ کو بڑا تعجب ہوا کہ 32 سال میں نے اس بچے پہ محنت کی ہے، اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا، اس کو صبح شام اس کی تربیت کی. کہتا ہے میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، صرف 8 مسئلے سیکھے. شیخ نے کہا اچھا بتاؤ یہ 8 مسئلے جو تم نے سیکھے ہیں کیا سیکھا ہے؟ کم از کم یہ تو بتاؤ کہ سیکھا کیا ہے. تو حاتم نے کہا شیخ میں نے دیکھا کہ ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے. کسی کی بیوی اس کی محبوب ہوتی ہے، کسی کا کام اس کا محبوب ہوتا ہے، کسی کی اولاد اس کی محبوب اور کمزوری ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا دنیا میں کوئی نہ کوئی محبوب ہے جس کے اوپر وہ چلتا جا رہا ہے، جس کی آس پر، جس کی امید پر، جس کے کام پورا کرنے کے لیے، جس کے شوق پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے. شیخ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ محبوب کب تک رہتا ہے. قبر میں اگر ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، وہ اس کا محبوب ترین بچہ ہے، اولاد ہے، قبر میں وہ اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. بچے کو اپنی ماں سے بہت پیار ہے، قبر میں اس کے ساتھ نہیں چلا جاتا. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، وہ ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرتے ہیں، لیکن قبر تک یہ محبت ان کی رہتی ہے. قبر کے اندر وہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو میں نے جو آپ سے سبق پڑھا ہے
اس میں نے سیکھا ہے قبر میں جو چیز محبوب ہوگی وہ انسان کی نیکی ہوگی جو کام آئے گا. تو میں نے اپنا محبوب اپنی نیکیوں کو بنا لیا. میں نے اپنا محبوب اپنی نیکیوں کو بنا لیا. اب شیخ جو تعجب میں تھے کہ میں نے اس بچے پر 32 سال محنت کی, قرآن حدیث سنت اس کو سکھائی, ایک ایک چیز پر کہ کہیں غلط رستے پہ نہ بھٹک جائے, اپنی صحبت میں رکھا, 8 مسئلے اس نے صرف سیکھے ہیں کہتا ہے. اب پہلا مسئلہ تو ٹھیک سیکھا کہ ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے, لیکن سمجھ آئی کہ وہ محبوب قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے اپنی نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا, اپنی نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا کہ کل قبر میں جب مجھ سے سوال ہو تو میری نمازیں میرے سامنے آ جائیں, قرآن مجید کی تلاوت میرے سامنے آ جائے. صدقہ فرمایا مردے سے جب پوچھا جائے اگر تم زندگی میں دوبارہ جانا چاہو تو کیا کرو گے, کون سا عمل کرو گے؟ صدقہ. وہ کہے گا صدقہ کروں گا, صدقہ اس کے سامنے آ جائے. تو کہا میں نے یہ سیکھا ہے کہ محبوب اپنی نیکیوں کو بنا لو, باقی ہر محبوب ہر محبت دنیا تک ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو محبوب اگر اپنی نیکیوں کو کر لے گا کل روز قیامت وہ اس کا لیے آسانی کا باعث ہوں گی, وہ اس کی قبر میں بھی ساتھ دیں گی, محشر میں بھی ساتھ دیں گی, پل صراط پر بھی ساتھ دیں گی. کہا دوسرا مسئلہ کیا سیکھا ہے؟ دوسرا مسئلہ کیا سیکھا ہے؟ کہنے لگے شیخ میں نے دیکھا ہے دنیا میں ہر بندہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے. ہمیں بھی کوئی پیسے دے سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے ہمارے لیے, کیونکہ پیسہ قیمتی ہے. آج کل تو رشتے بھی ختم ہو گئے, آج کل تو محبتیں بھی ختم ہو گئی, پیسہ قیمتی ہے. پیسہ دیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی پہلے ہم اس کو ٹھکانے لگائیں گے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی اس میں سے لے نہ لے, کوئی چوری نہ کر لے. کہتے ہیں میں نے سیکھا شیخ, میں نے جو سیکھا کہ ہر بندہ اپنی محبوب چیز کو, قیمتی چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے. دنیا میں نے لوگوں کی توجہ دیکھی کہ اپنی قیمتی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں. تو میں نے جب سورہ نحل پڑھی تو مجھے پتا چلا ہر چیز ختم ہو جائے گی, لیکن جو اللہ کو دی ہوگی وہ باقی رہے گی, وہ ہمیشہ رہے گی. ہر چیز ختم ہو جائے گی, لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوگی, جو اللہ کو دی ہوگی وہ باقی رہے گی. پہلا مسئلہ کیا سیکھا حاتم نے اپنے شیخ بلخی سے کہ ہر چیز کا, ہر بندے کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے اپنی نیکیوں کو محبوب بنا لیا, کیونکہ قبر کے اندر محبوب دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا. کل حشر کے اندر باپ کو بیٹے کی نہیں پڑی ہوگی جو آج اس کے اوپر جان نچھاور کرتا ہے, بےایمانیاں کرتا ہے بیٹے کا کہہ کر. نیکی محبوب ہوگی, نیکی محبوب بنا لو. دوسرا مسئلہ کیا سیکھا کہ ہر بندہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے, لاکر میں رکھتا ہے, بینکوں میں رکھتا ہے, گھر میں سرنگیں کھود کے اس میں رکھتا ہے. ہمارے بہاول نگر کے ساتھی بیٹھے ہیں, بہاول نگر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے نیچے سے سونا نکلتا ہے. کہنا ہے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہندوؤں کو یہ پتا تھا کہ ہم جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے, تو انہوں نے کھود کر اپنا سونا وہیں پہ رکھ دیا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے. تو بارڈر کے قریب جو مکانات ہیں وہاں پہ آج بھی مندر بھی ہیں, انہوں نے اسی طرح رکھا ہے. لیکن ان مکانات کے نیچے جو لوگ وہاں پہ مکین تھے وہ اپنا سونا دفن کر کے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہ لے, ہم یہاں سے آ کے واپس لے جائیں گے. تو آج جب وہ کھدائیاں کرتے ہیں تو نکلتا ہے. تو ہر بندہ اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو میں نے سیکھا سورہ نحل میں آپ نے شیخ سکھایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, جو باقی رہ جائے گا جو اللہ کو دیا ہوگا, جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا, جو اللہ کے پاس امانت رکھی ہوگی. قرآن مجید میں بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں کر سکتے تو چلو ادھار ہی دے دو. اللہ کو جو ادھار دے گا اللہ تو اس کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ. شیخ نے کہا تیسرا مسئلہ, کہنے لگے شیخ نفس, میں نے دیکھا آپ نے فرمایا جو چیز آپ نے مجھے سمجھائی ان 32 سالوں میں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے, میں نے دیکھا جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنے نفس کو قابو کر لے, میں نے کہا منزل کیا ہے, دنیا کی منزل کیا ہے؟ جنت. انسان جنت کے لیے نیکی کرتا ہے. تو کہنے لگے آپ نے فرمایا
کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت دے۔ میں نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر، اور کچھ نہیں کرتا، اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا، تاکہ اللہ پاک آخرت میں فضل فرمائے۔ یہ میں نے آپ سے سیکھا کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنی خواہشات کو قابو کر لے، یہ نفس بڑا شیطان ہے، بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے قیمتی لوگوں کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ نفس کہا کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنے نفس پہ قابو پا لے، تو میں نے اس پر محنت شروع کر دی، میں نے اس پر محنت شروع کر دی۔ کہا چوتھا سبق جو میں نے آپ سے سیکھا، شیخ حاتم اپنے شیخ سے کہہ رہے، چوتھا سبق جو میں نے آپ سے سیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بغض میں لگے ہوئے ہیں، لوگ عزت، آرٹیفیشل عزت ڈھونڈ رہے ہیں، دوسرے سے بڑا ہو جاؤں، عزت کا متلاشی ہو جاؤں، مجھے عزت مل جائے، فلاں شخص جگہ پہ جاؤں تو سب میرے نام کے نعرے لگائیں، سب مجھے سلوٹ کریں، عزت سے دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ عزت عارضی ہے، آج کسی کے پاس پیسہ ہے، سب اس کو سلام کرتے ہیں، کل وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ مجھے گزشتہ جمعرات سلیمان گیلانی صاحب آئے ہوئے تھے، اور ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انقلابی صاحب، کہنے لگے کہ ایک بہت مشہور شاعر تھے، ہمارے اکابرین کی مجلسوں میں وہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، جام باز مرزا ان کا نام۔ کہنے لگے جام باز مرزا صاحب ایک دفعہ میں یہ کہنے لگے کہ ایک وقت یہ تھا کہ مجھے بلا بلا کر دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں نظمیں پڑھائی جاتی تھیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ میں پرچیاں دے دے کے تھک جاتا، مجھے سٹیج پہ نہیں بلایا جاتا۔ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے نا، آواز نکلتی ہے، گرج ہوتی ہے، دور تک آواز پہنچتی ہے، تب یہ مائک شائک تو نہیں تھے، دور تک آواز پہنچتی ہے، اور پھر ایک عمر آتی ہے کہ آواز ہلکی مدھم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک وقت یہ تھا کہ مجھے بلایا جاتا تھا کہ آ کے یہاں پہ نظمیں پڑھو، لوگوں کا ایمان گرماؤ، جوش جگاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ دین کیا ہے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ میں سٹیج کے اوپر پرچیاں دے کے کہ مجھ سے بھی نظم پڑھوا لو، اس وقت بار بار میں پرچیاں بھیجتا، پھر جا کے آخر میں مجھے بلا۔ ہر انسان کی عزت ایک وقت تک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دنیا میں عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ عزت کی ایک میعاد ہوتی ہے، ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ پیسہ بھی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، کل ہے آج نہیں ہے کل ہوگا۔ کوئی بھی چیز دنیا کے ہر چیز کی لوگوں کے سامنے آپ جب تک ان کے کام کے ہیں تب تک آپ کی عزت کرتے ہیں، جب آپ کام کے نہیں رہے آپ کی وقت ختم ہو گئی۔ یہ انسپیکٹر آج یہاں پہ آپ اس کو مائی باپ سلوٹ ماریں گے، کل وہ آپ کے مطلب کا نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ کہا کہ میں نے دیکھا آپ نے جو سبق سنایا قرآن مجید کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں نے دیکھا کہ عزت اللہ کے ہاں اس کی ہے جو متقی ہو جائے، جو پرہیزگار ہو جائے۔ میں ان آرٹیفیشل چیزوں سے نکل آیا، لوگوں کو متاثر کروں۔ لوگ آج ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسان اپنی ران کا گوشت اتار کے کیوں نہ کسی کو کھلا دے، لیکن لوگ راضی نہیں ہو سکتے، لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا کہ ہر چیز کی ایک عزت ہے، اور ہر بندہ عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ ختم ہو جاتی ہے جب تک جس سے کام ہوتا ہے تب تک وہ اس کی عزت کرتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے۔ یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات میں نے آپ سے سنی تو میں نے اپنے ذہن نشین کر لیا کہ قرآن یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو پرہیزگار اور متقی ہو جائے۔ تو میں نے اپنے آپ کو دنیا کو متاثر کرنے سے چھوڑ دیا، میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، کوئی مجھ سے پوچھے احمد علی تو نے 40 سال قرآن پڑھا ہے، قرآن کا خلاصہ بتا، تو فرمایا اللہ کو عبادت سے راضی کرو۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں 3 جملوں میں قرآن کا خلاصہ بتا دوں، اللہ کو عبادت سے راضی کرو، مخلوق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، کیونکہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی رکھو۔ تو کہا شیخ نے، حاتم نے اپنے شیخ سے کہا، حاتم فرمانے لگے کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا ہر چیز کی عزت کی ایک میعاد ہے،
میں نے آپ سے یہ سبق سیکھا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے۔ دنیا کے نزدیک عزت کے کرائٹیریا فرق ہے اور وہ عارضی ہیں، وہ ختم ہونے۔ میں حقیقی عزت کی طرف لوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ پرہیزگاری، اصل چیز متقی ہونا ہے، اصل چیز اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے جو سبق میں نے آپ سے سیکھا، پانچواں سبق میں نے جو آپ سے سیکھا، وہ میں نے یہ سیکھا کہ لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور وہی بغض رکھ کر، یہی فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ اسٹیشن کی دیواروں پہ بھی پہلے لکھا ہوتا تھا، اب بھی لکھا ہوتا ہے عامل بابا بنگالی، آدھا پاکستان تو سہر زدہ ہو گیا اسی بغض کی وجہ سے کہ اس کے پاس بیٹا ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے۔ وہ ناند بھاوج میں یہ بغض ہو جاتا ہے، دیورانی جٹھانی میں بغض ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں کہ اس کو عزت، اس کے کاروبار چل رہا ہے، میرا اللہ شیطان کے ایسے وسوسوں سے بچائے۔ اگلا سبق یہی ہے۔ کہنے لگے میں نے دیکھا ہر انسان کو بغض، حسد، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سیکھا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی پر ہم نے اس کا رزق تقسیم کر دیا، کسی کو کسی ذریعے سے رزق ملتا ہے، کسی کو کسی ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ میں نے وہ بغض چھوڑ دیا، میرا یقین ہو گیا کہ میں اللہ کی تقسیم پر اگر میں حسد کروں گا تو اللہ کے علم پر شک کروں، اللہ کی تقسیم پر شک کروں گا، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے میں کسی اور، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر کسی کو پروویژن دیا ہے، اس کو رزق، اس کی چیزیں متعین کر دی، اس کو یہاں سے رزق ملے گا، اس کو یہاں سے رزق ملے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خوشبو بہت استعمال فرماتے تھے، جس جگہ سے گزرتے تھے وہ جگہ مہکنا شروع ہو جاتی، بہت خوشبو۔ جمعے کی سنتوں میں سے ایک انسان خوشبودار خوشبو لگا کر آئے، وضو کرے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر آئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذوق تھا کہ وہ خوشبو بہت لگاتے تھے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خوشبو لگا رہے اور لگا لی، اور خوشبو تھوڑی سی تھی، وہ پوری ختم ہو گئی۔ جو شخص ان کو لینے کے لیے آیا تھا، ہوتا ہے نا میں نے جمعہ پڑھانے کہیں جانا ہے، مجھے کوئی لینے آ گیا، حضرت کو کسی جگہ پہ لے کے جانا، حضرت نے اپنی تیاری کی تو خوشبو لگا لی، کہا حضرت آپ تو پڑھاتے ہیں، خوشبو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ لینا، اور آپ کی اتنی سی رہ گئی لیکن آپ نے وہ ساری لگا، کیونکہ تھوڑی رہ جائے تو انسان کم کم لگاتا ہے، لیکن حضرت نے حسب عادت خوشبو لگائی کہ پوری علاقہ مہکنا شروع ہو گیا، جہاں جہاں سے حضرت گزرتے تو کہنے لگے یہ کیسے آپ خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے پتا تھا کہ حضرت کے ذوق ہے خوشبو لگانا، لے کر آیا اور ساتھ ہی پیش کیا، حضرت میں آپ کے لیے، حضرت نے کہا اللہ ایسے پورے کروا سکتے، اللہ ایسے پورے کرواتے۔ ہمارے حضرت امام شیخ التفسیر امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، یہاں پر انقلاب آزادی کی جنگ چل رہی تھی، ایک سکھ انسپیکٹر انگریز فوج کا گھر کی تلاشی لینے آ گیا کہ یہاں سے آزادی چل رہی، آزادی کی تحریک چل رہی، پورے گھر کی، ہمارے یہ اندر لائن کے اندر جو گھر ہے، یہ اگلی گلی کے اندر، پورے گھر کی تلاشی لی، گھر کی تلاشی لی تو کہنے لگا، جب کچن میں گیا کنستر کے اندر کوئی چیز مل جائے، کنستر خالی، کہا آپ آزادی کی تحریک کیا چلائیں گے، آپ کے پاس تو کھانے کی چیز نہیں ہے، اور ساتھ جیب سے 5 روپے یا غالباً 50 روپے جو بھی پیسے نکال کے دیے کہ اس کا کچھ راشن لینا نا، کہا کہ بتاؤ یہ چلتا کیسے، حضرت نے فرمایا ایسے اللہ چلوا دیتے ہیں۔ تو شیخ بلخی کہنے لگے، شیخ بلخی کے شاگرد حاتم کہنے لگے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے بغض اور حسد رکھتا ہے، ہر بندہ کسی سے حسد رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے جب آپ نے مجھے قرآن مجید پڑھایا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق تقسیم کر دیا، تو میں نے کہا حسد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حسد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کیوں حسد کروں، میں کیوں اللہ کے علم پہ شک کروں، میں نے اپنے آپ کو اس حسد سے پاک کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ شیخ چھٹا سبق جو میں نے آپ سے سیکھا، لوگ ایک دوسرے سے دشمنی بلا وجہ کی رکھ لیتے ہیں، بلا وجہ۔ اکثر تو ہمارے گجرانوالہ کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، اکثر تو ان کے بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے خاندان کی دشمنی کیوں ہے، کس وجہ سے،
اور دادے نے پردادے نے یا ان کے بھی والد نے کچھ کام کیا ہوگا، وہ آج تک دشمنی ہے، آج تک دشمنی ہے۔ کہا لوگ بلا وجہ کی دشمنیاں رکھ لیتے ہیں۔ تو جب میں نے قرآن مجید پڑھا، آپ نے مجھے جو سبق دیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کا صریح ترین دشمن شیطان ہے۔ میں نے انسان کی دشمنی چھوڑ کے شیطان کی دشمنی، شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن۔ اور جہاں مجھے کوئی ورغلا بات ذہن میں آئے، نفس اللہ سے ڈرتا ہوں اور شیطان کو دشمن مانتا ہوں۔ جب شیطان کو دشمن مانتا ہوں تو دشمن پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ نیک عمل میں نے کرنا ہے۔ آپ بھی یہ اپنا کر دیکھ لیں شیطان کو۔ شیطان کان میں فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھتا جان بوجھ کے فجر، تو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ شیطان میرا دشمن ہے اور میں نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے، حی علی الصلاۃ یہ فرض ہے، شیطان میرا دشمن مجھے سلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسا جذبہ ایمانی پیدا ہوگا، کیسے تازہ ہو کر آپ اٹھیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ میں کہا میں شیطان کو اپنا دشمن مان لیا، لوگوں سے میں نے دشمنی چھوڑ دی۔ کہا ساتواں سبق شیخ میں نے جو آپ سے سیکھا ہے، 32 سال میں جو آپ نے سکھایا، ساتواں سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگ اپنے نفس کو مجروح کر لیتے ہیں رزق کی تلاش کی خاطر، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کو مجروح کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے، ہم جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو گئے، ہم بے ایمانی کرنے پہ مجبور ہو گئے، اپنے نفس کے تابع ہو گئے۔ یہی فرمایا دوسرے سبق کے بیچ میں کہ جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ سے ڈر کر اپنے نفس پہ قابو پا لیا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا کہ لوگ اپنے نفس کو کے ہاتھوں مجروح ہو جاتے ہیں رزق کے لیے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا، آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ بیچارے اپنے آپ کو گروی رکھ دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں غلام بن جاتے تھے، آج بھی غلام بنتے ہیں، لوگوں کے غلط کام کرتے ہیں، نفس کو اپنی ضرورتوں کے آگے مجروح پریشان ہو کر، تو انہوں نے کہا اپنے نفس کو مجروح کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ نے مجھے سکھایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہر ذی روح کا رزق مقدر کر دیا۔ ہر شخص کا جو زمین پہ رینگ رہا ہے، وہ کیڑا پتھر کے اندر ہو تو اللہ اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ ہر چیز شے کا رزق مقدر اللہ نے کر دیا، اور صرف انسان وہ کرے جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نکلے اپنا کام کرے جو اس کے بس کا ہے۔ اپنے نفس کو مجروح نہیں کیا، میں نے اپنے نفس کو مجروح ہونے سے بچا لیا، یہ سمجھ کے، یہ جان کر، اس بات پر ایمان لا کر کہ میرے رب نے جو رزق مقدر کیا ہے وہی مجھے ملنا ہے، وہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا، اس سے جو مقدر ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا۔ تو میں اپنے حصے کا کام کر کے اپنے نفس کو میں نے مجروح ہونے سے بچا لیا۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، لوگوں کے آگے اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں بکتا نہیں ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ مجھے ملنا۔ کہا آٹھواں سبق شیخ جو میں نے آپ سے سیکھا، آخری سبق، وہ میں نے یہ سیکھا کہ ہر شخص دنیا میں کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ کوئی شخص اپنی طاقت کے اوپر کہ دیکھ لیں گے کون کیا کر سکتا ہے، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کوئی شخص اپنے علم کے اوپر، کوئی شخص اپنی ذہانت کے اوپر کہ ایسا میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہر شے، کوئی اپنی اولاد کے اوپر کہ میرے 4 بیٹے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کسی نہ کسی چیز پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے، آپ نے جو مجھے سبق دکھایا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ذہانت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے علم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے، فلاں شخص اس کی وجہ سے، لیکن میں نے جو دیکھا، اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، سمجھ لو، اور جو عمل کر لیتا ہے وہ اس کے بیڑے پار ہو جاتے۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وَهُوَ تَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر توکل کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں نے لوگوں پر، وہ کہتے ہیں اعتماد وہیں سے ٹوٹتا ہے جہاں پر
بھرم ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا لوگ وہیں سے ٹھیس کھاتے ہیں، وہیں سے گرتے ہیں، وہیں سے وہ شرک بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کہا کہ جو شخص قرآن و مجید کہتا ہے، جو شخص اللہ پہ توکل کر لے، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پہ توکل کرتے میں اس کے لیے کافی ہوں. تو میں نے اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیا اور دنیا پر تکیہ کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی چیزوں پر تکیہ کرنا چھوڑ دیا. شیخ نے کہا اے میرے پیارے شاگرد، تو نے تمام دین کا خلاصہ، تو نے سب کچھ سیکھ لیا، اللہ تجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے دوستو، یہ 8 باتیں جو شیخ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی نقل کی، میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے. آج ہم تمام چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہی رزق ہے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہی کہ کیا میرا بگاڑ لے گا، کوئی میرا بگاڑ دے گا، اس لیے ہم اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے. اپنے نفس کو قابو کر کے، اپنے نفس کو قابو کرنے کی بجائے اپنے نفس کے قابو آ جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر زندگی، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اللہ پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رازق میرے رب کی ذات ہے، اللہ بس میری اور آپ کی زندگی ایمان پر اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. یہ چیزیں اب اپنا لیں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب گزرے گی اور اللہ پاک آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نعل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ایک تو میرے بھائی نماز جو ہے نا ٹخنوں سے شلوار بلند کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا طریقہ بتایا اس میں ٹخنوں سے مرد کی شلوار بلند ہو. اپنے پجاموں کو اپنے پتلونوں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں. اور اب چونکہ ایس او پیز کا کرونا کا ایسا کوئی عمل دخل نہیں رہا تو قدم سے قدم ملا کے صف درست فرما لیں. صف سیدھی ہونی چاہیے. قدم سے قدم ملا لیں اور صف درست فرما لیں، صف سیدھی ہو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجئے یا اللہ پاک چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے یا اللہ ہم خطا کار سیاہ کار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے یا اللہ دین پر چلنے والا پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے اللہ قبر کے اندھیاروں سے بچا لیجئے یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اللہ پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے میرے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو ہر بےایمانی کو ہر نافرمانی کو اللہ ہماری معاف فرما دیجئے یا اللہ جو جانتے بوجھتے ہم نے کیے یا اللہ جو انجانے میں خطائیں سرزد ہوئیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے میرے اللہ اس کرونا کی آزمائش سے یا اللہ جلد از جلد جان چھڑا دے یا اللہ آئندہ آنے والے سال میں حج نصیب فرما دے اور یا اللہ جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں جہاں سے بھی جا رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں ہمارا حصہ نصیب فرما دے اور میرے اللہ جلد از جلد یہ سفری پابندیاں ختم کروا کر توبہ والے ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دے میرے اللہ ہمیں پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما دے یا اللہ جہاں پہ بچیوں کی عزت ہو یا اللہ بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ باپردہ معاشرہ نصیب فرما دے نگاہوں میں حیا نصیب فرما دے دلوں کو کینہ بغض اور حسد جیسی بیماریوں سے پاک فرما دے اخلاص نصیب فرما دے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دے اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دے یا اللہ حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے یا اللہ بگڑیاں بنا دے یا اللہ بگڑیاں بنا دے یا اللہ جو بہن بھائی مشکل میں ہے اللہ آسانیاں فرما دے یا اللہ آسانیاں فرما دے یا اللہ ہمارے بیڑے پار کرا دے دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے میرے اللہ شیطان کے ہر مکر ہر فریب ہر فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے حفاظت فرما دے یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ پاک جتنے اکابرین جتنے اساتذہ مشائخ یا اللہ جتنے ہمارے خاندانوں کے بڑے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دے ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ جو حیات ہیں یا اللہ ہمارے بڑے اساتذہ جتنے ہمارے بزرگ حیات ہیں اللہ سب کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دے الہی بے ادبی سے مچا لے میرے اللہ بھائی کو آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ کل امت کو ایک اور نیک بنا دے اللہ آپس میں اتحاد نصیب فرما دے یا اللہ ہر طرح کے شر پسند عناصر ہر طرح کے دشمنوں سے اس ملک کو اور ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما دے اندرونی بیرونی ہر دشمن سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما
فرما دے یا اللہ، سرحدوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، مدارس میں پڑھنے والے طلباء اساتذہ کی حفاظت فرما دے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اساتذہ طلباء کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے یا اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دے یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دے میرے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے یا اللہ، دنیا میں جہاں بھی مسلمان جس بھی آزمائش سے نمٹ رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے میرے اللہ، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے، ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، محتاجی والی معذوری والی زندگی سے بچا لے یا اللہ، حادثاتی موت سے بچا لے اللہ، جب بھی نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، حادثوں سے بچا لے، حادثاتی موت سے بچا لے، شہادت کی موت نصیب فرما دے یا اللہ، شہادت کی موت نصیب فرما دے یا اللہ، معذوری سے بچا لے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہے اللہ، آبادیاں نصیب فرما دے یا اللہ، جن بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی یا اللہ، ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون راحت اطمینان کا باعث بنا دے، آپس میں عزت نصیب فرما دے اور یا اللہ، اس نتیجے میں ایک پاکیزہ معاشرہ یا اللہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، بچوں کی تربیت بہترین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ، جن کی اولاد نہیں یا اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے یا اللہ، جن کی اولاد ہے یا اللہ، اس اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دے یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما دے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، جتنے بیمار ہیں الہی صحت کاملہ شفائے عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے میرے اللہ، ہم سب کے ساتھ اپنا فضل فرما دے، ہم سب پر اپنا فضل فرما دے الہی، آپ کے انعامات احسانات بے تحاشا یا اللہ، ہر دم کی شکر کی توفیق نصیب فرما دے، نہ شکری کی زندگی سے یا اللہ، نہ شکری کے کلمات سے اللہ ہمیں بچا لے اور ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.